نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور ایم اشتاق خان صاحب کے پاس موجود ہوں۔ خان صاحب سے میں بات کروں گا قیدی نمبر 943 چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی، اڈیالہ جس کو اڈیالہ یونیورسٹی بولتے ہیں۔ ایم اشتاق خان صاحب، خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، بسم اللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ سر، اڈیالہ یونیورسٹی میں سماعت ہوگی چیئرمین تحریک انصاف قیدی نمبر 943 کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شاباش دوں گا کہ آپ نے اڈیالہ یونیورسٹی کہا، کیونکہ مجھے دکھ ہوتا تھا اڈیالہ جیل، قیدی نمبر، یہ رول نمبر بھی سکت سنے ہیں۔ جی سر، اڈیالہ یونیورسٹی نے بڑے لوگوں نے پڑھایا، میاں نواز شریف بھی پڑھے نے، بے نظیر بھی اتوں پڑھے نے، غالباً ذوالفقار علی بھٹو بھی کچھ عرصہ اتنے رہے نے، تھوڑا عرصہ۔ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں اگر نیک نیتی سے رہو گے تو سیکھ کے نکلو گے، پھر جھوٹ، مکر و فریب، عیاری اور مکاری نہیں ہوگی۔ اج بھی خان کتاباں منگا کے پڑھے سونیا، اے گل یاد رکھی، جو پڑھ کے سکھ کے آئے گا تو تانوں سارے نوں سکھا دے گا، اے گل دس دے گا۔ یوسف گلانی نے بھی چاہے یوسف سے صدا لکھی تھی، وہ بھی یونیورسٹی کے اندر ہی لکھی تھی، بیٹھ کے جیل کے اندر لکھی تھی۔ دیکھو، یوسف رضا گیلانی، میں اپنے والے سے ٹھیک ہے، آگے جا کے انسان تو غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، غلطیاں کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے، پورا تو نہیں ہے انسان، لیکن میں اس کو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب یونیورسٹی سے بھی تھا وہ، میں بھی پنجاب یونیورسٹی سے، بڑے ایسے یہ جو جوید ہاشمی وغیرہ، میں جرنلزم کی تھی، یہ لیاقت بلوچ ہو گئے، میاں محمود رشید ہو گئے، ارشد، میں سارا کیا کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں میں بھی پڑھا ہوں، میں ان کو بڑا ذاتی حوالے سے بڑا جانتا ہوں۔ شروع کی پولیٹکس ان کی ٹھیک رہی، لیکن آگے جا کے پھر ظاہر ہے کرسی کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیا کہیں ہم۔ سر، عمران خان کی چیئرمین تحریک انصاف کی سماعت سائفر کے حوالے سے ہے، اور اب لگ رہا ہے بظاہر یہ سماعت جلد سے جلد 15-20 دن، 1 مہینے کے اندر نمٹا دی جائے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی عمر قید دے دیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے بغاوت، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو سمجھاؤں، میں وکیل ہوں الحمدللہ، اور قانون سے اوڑنا بچھونا میرا تقریباً 3 دہائیوں سے ہے۔ بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، وہ آپ اس کو ویسے ہی مان رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں چشمہ اتارو پھر دیکھو یارو۔ بات یہ ہے، یہ ہائی کورٹ تک تو تم جو مرضی، چتویں میری تو پتویں میری، تو سونیا گو سپریم کورٹ چ نہیں گا، اتنے ٹاس ٹوس نہیں گا کہ جڑا آ گیا جیت گیا جنجر منگ لو چن منگ لو، اتنے ہے نہیں گا، اتنے انصاف ہے، انصاف دا بول والا ہے۔ آگسٹ سپریم کورٹ تو ایپیکس سپریم کورٹ یا عدالت عظمیٰ تو خان تانوں کلیئر دکھاواں گا میں۔ گل ہے یہ، میں ہمیشہ یہ گل کیتی ہے کہ ہمیشہ نہیں بلکہ عمران خان جدوں یونیورسٹی چ گئے، اٹک یونیورسٹی چ، میں کہا سی وکلا حضرات اپنی تیاری کے ساتھ جائیں اور مین اپیل پہ جائیں، بیل پہ نہ جائیں۔ وہ بیل پہ گئے، بیل لے لی، بڑوں بھی مٹھائیاں وانٹ رہے، میں کہا پاگل نے، بے وقوف نے، اے جڑی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اور انہوں نے پتہ ہی نہیں تسی خان نو ڈسکوالیفائی کرا گئے ہو۔ مین اپیل چ جاندے بری بھی ہوندا، کیس ریمانڈ بھی ہوندا۔ اچھا، گل ہے کہ وہ غلطیاں سی، ہن غلطی دی گنجائش نہیں ہے، غلطہ تے ہو گئے نے، ہن غلطی دی گنجائش نہیں ہے۔ سوال تہاڈا کسی میں اتنے آنا چاہ رہے ہیں؟ ادھر میں آتا ہوں، چھوڑیں، نہیں، وہ میں وکلا پہ آ رہا ہوں، تھا اہم، وکلا پہ آ رہا ہوں سر۔ وہ سوال نکل جائے گا، وکلا پہ آ رہے ہیں، وہ آپ نے سوال کیا تھا بیچ میں۔ وہ سوال یہی تھا کہ یعنی کہ قیدی نمبر یہ عمران خان کی اگر بات کریں، اڈیالہ یونیورسٹی کی بات کریں، اور بڑے لوگ بھی گئے ہیں، سائفر کیس ہے، اور جلد از جلد سزا، اور یہ ہے وہ سوال۔ اس مہینے کی آخری ہفتہ اور اگلے مہینے کا شروع کا ہفتہ خان پہ سزا ہو سکتی ہے۔ یہ سزا ہائی کورٹ کے حوالے سے، نچلی کورٹ کے حوالے سے، اگست سپریم کورٹ نہیں، تسی پھانسی بنا رہے ہو، عمر قید بنا رہے ہو، ایسی کوئی گل نہیں ہے۔ وہ کی نہ ہے
ना दस इमरान अहमद न्याजी इमरान अहमद खान अगे न्याजी कास्ट है किसी पुल चो एक वाल तोड़ के दिखा दो मैनू जिवें मैं क्या सी ना जनरल परवेज मुशर्रफ का कोई वाल तोड़ के दिखा दे तो मैं मन लवांगा सर जेल च भेज दिता तुसी दिने धक्के पै गए घर ते हो गया सारा कुछ हो गया पार्टी टुट गई हजे भी वाल नहीं टुटा सोनिया तू किसी पुल च है दिखाई सजी दी मारी खब्बी दी है तुहानू दिखावांगा अगे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ਇਹ ਵੀ मैं गल सुनाई है ਇਹ भी कि ਅਸੀਂ लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच एक की दुम ये सारा कुछ मैं क्या है अप्रैल 2022 से लेके अक्टूबर 2023 तक इमरान खान मुश्किलात में गिरा है तो क्या केड़ी गल मुश्किलात ने मुश्किलात दे पहाड़ भी ने ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ कि सिकंदर आजम ਨੂੰ मुश्किलात नहीं आई कि मोहम्मद बिन कासिम ਨੂੰ मुश्किलात नहीं आई कि वो अयूबी कौन सी सलाहुद्दीन अयूबी मुश्किलात नहीं आई कि खालिद बिन वलीद मुश्किलात नहीं आई कि ये गल्लां ने वो हार के बाद जीत है एक कड़ी गल है कोई शक नहीं हार के बाद जीत सर अगर बात करें आप इमरान और हर हार से सीखा जाता है और हारिया नहीं सी लेकिन रेफरी ने क्या नहीं नहीं आउट 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 तो वो चला गया अंदर उन्होंने कहा ठीक है मैं सीखना तुम्हारा मेरी कड़ियाँ गलतियां ना फिर आ जाएगा बाहर वकला की बात आपने की सर लतीफ़ खोसा हैं दूसरी जानब शेर अफजल साहब हैं नईम पंजोता साहब हैं सलमान सफदर साहब हैं इत्तेज़ार हसन साहब इनके वकील नहीं हैं वकील नहीं लेकिन वो बोलते तो ना हमने सियासी गैर सियासी बात कर और शेब शहीन साहब भी हैं ये 5-6 वकला हैं आप बार बात कह रहे हैं जी वकला 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 नई बुखारी साहब जिन्होंने पनामा केस जिताया था वो नहीं है हामिद खान साहब भी उस तरह नहीं है क्या वजह है वो लोग खान से दूर चले गए नहीं ऐसी कोई वजह नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है मैं सब जानता हूँ इस बात को हामिद खान साहब को फ्रंट फुट पे आना चाहिए शेर अफजल जो है मुरवत उनको भी रहना चाहिए गो के वो जितना बोले वो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और बाकी कहते हैं जिसका काम उसको साजे साजे कोर्ट में देखो बेटा हर चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट होता है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अब जो लेबर के अलग होते हैं सर्विसेज के अलग होते हैं फैमिलीज़ के अलग होते हैं साइबर के अलग होते हैं क्रिमिनल्स अलग फौजदारी के केस अलग लेते हैं सिविल्स के अलग लेते हैं ये हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग होती हैं सारी चीज़ें तो मैं यही कहूँगा जो इद्दत वाला मामला है वो फैमिली वाले आए जो फैमिली मैटर्स को हैंडल करते हैं जो कोई ऑफेंस है कोई जी ये जी हो गया फलाम भाई हो गया वो क्रिमिनल्स में चले जाएं जो कुछ तोशे वाले ये वो हैं फलाने मामला उसमें हामिद खान साहब आएँ इस तरह डिवाइड करें अब हर आदमी अपने आप को कहे जी मैं ऑलराउंडर मैं तेंज तो वो खान को डैमेज होता है उससे इसमें कोई नून लीग जो है वो अपनी तैयारी के साथ आ रही है ख्वाजा अरस भी आ गए वैसे तो नून लीग तैयारी के साथ आ रही है उनका होमवर्क मुझे पता है वो मजबूत कर रहे हैं तो इसी तरह करें लेकिन बात ये है कि हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं हर डिपार्टमेंट में बात यह है कि कुछ गलतियां हुई हैं हमसे लेकिन एक बात बताऊं हर हाथ मिलाना मेरे नल हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता तो कोशिश ये करो उस हाथ को पहचानो और मेरी एक कोटेशन है वो ये है कि इत्तमाद ही धोखे का दूसरा नाम है कोई शक नहीं जी कोई शक नहीं नाजरीन इसमें कोई शक नहीं एम ए शहजाद खान साहब डे 1 से ये कह रहे हैं इत्तमाद ही धोखे का नाम है और यकीनन खान साहब के साथ जो लोगों ने जो उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई वो आपके सामने आ चुके हैं सारे सर मैं क्वेश्चन लूँगा आपकी जहाँ से इन्होंने जो पहला क्वेश्चन वो नवाज शरीफ साहब दी भी ते कोई गल कर ले वो नहीं नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे फिर ही गल नहीं आन की मेरे गल दसना तेनों दस तो सर नवाज शरीफ साहब नू वास्ते मैं ही कहांगा कि जनाब एक बरतानिया में जलसा करें फिर इधर आए और जब इधर जलसे में होंगे उनको जलसा बड़ा दिखाई देगा बड़े खुश होंगे फिर तो नारा बजेगा और निकलेगा गो नवाज गो इमरान आवेगा इमरान आवेगा इमरान छावेगा ठीक है ये नारा होगा पसीने आ जाएंगे मैं सच कह रही है पेशन गोई है मेरी एम ए शहजाद खान साहब पेशन गोई कर रहे हैं जी जलसों के अंदर गो नवाज गो के नारे लगेंगे सर देखते हैं क्या होता है
سر آپ کی اجازت سے کویشچن یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے جی میرے ستارے کے بارے میں بتا دیں، کینسر ہے، توصیف احمد نام ہے، اور لبرا میں ہوں یا کہاں ہوں؟ توصیف احمد دیکھو لبرا میں ہی ہے، تلا راشی میں ہے، اور آپ بیٹا پتھر اوپل کا پہنے، انشاءاللہ مہینہ اچھا ہے۔ مائی نیم از ذیشان بٹ، مدر نیم از رفیہ سلطانہ، ڈیٹ آف برتھ ہے 8/4/1983۔ ایڈوائز فیوچر کے حوالے سے؟ وہ تو ہے BUTTL بٹ ہو جا، BUTL نہ ہو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ BUTTS میں گل تے سنو بڑی گہری کر گیا، BUTL نہ بن بٹ، BUTT والا ہو جا، وہ ہلے بٹے گا، BUTT والا ہو جا، وڈی سوچ کر لے اگے نکل جائے گا۔ بلال احمد، اور ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 12/2/1987، مدر نیم ہے کلثوم بی بی، اور مشکلات کافی زیادہ ہیں، کب ختم ہوگی؟ ہیلتھ کا ایشو ہے۔ ذرا دوبارہ ڈیٹ آف برتھ بولو۔ 12/2/1987۔ انشاءاللہ یہی میری بہن اسی مہینے ہے، اللہ کے حکم، اگلے مہینے سوری بھائی بلال احمد۔ میرے بھائی انشاءاللہ۔ میرا نام خرم ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے 11/7/1991، اور میرے نام کا کون سا ہے؟ اور بیگم کا نام کومل، پتھر کون سا پہنے؟ نام بولے کومل کا تو نیلم ہے، اوپر کیا نام بولا؟ میرا نام خرم ہے۔ وہ بھی نیلم، چلو ٹھیک ہے، آپ نور و نیلم پہنے جی۔ ایک نیلم لے کے ادا کر کے نہ پا لینا، وکھرا وکھرا لینا۔ صحیح ہے۔ میرا نام ہے عبدالرشید، اور مدر نیم ہے سگرا۔ سر ہمارا ماموں کی طرف پراپرٹی کا ایشو چل رہا ہے، اس کے بارے میں؟ مامے تے ہمیشہ یہ پڈا پاندے ہی نے، پورے پاکستان چاہیے۔ سورہ مائدہ اور سورہ نساء اور سورہ بقرہ مامے نو دکھا کے پڑھا دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کب رہا ہوں گی؟ اللہ اکبر، جب عمران خان صاحب آئیں گے وزارت عظمیٰ میں۔ انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب پہلے بھی آئے تھے، تب بھی رہا نہیں ہوئی۔ پریشر تھا، لیکن اب یہ پریشر اگست سپریم کورٹ ختم کر دے گی۔ کوئی اچھی بات؟ اچھی بات میں یہ کہوں گا جو مجھے خود آج تک سمجھ نہیں آئی، کہ ہمارے دستور میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جناب بار بار نواز شریف ہی آئیں گے، وہی اس ملک کے وارث ہیں، جناب بھٹو خاندان ہی اس ملک کا وارث ہے، میں اور تم وارث نہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں بس۔ اس دستور میں لکھا گیا تھا کہ 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، لیکن اس دستور کو ہم نے پھر چینج کیا، پارلیمنٹ میں پھر معاملات آئے، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، اب تو کسی دفعہ بن سکتے ہیں۔ اب جاتی عمرہ نام ہے رائے ونڈ کا، کیا نام ہے؟ جاتی عمرہ۔ ملک پاکستان میں ہم نے حکمرانی کرنی ہے، ان غلاموں کو چھتر مارنے ہیں، پیسہ لینا باہر جانا ہے، جو بھی ہو، ABC کوئی بھی ہو۔ اب نواز شریف صاحب کے گھر کا نام ہے جاتی عمرہ، حکومت کرنے کے بعد کوئی بھی قید سزا کچھ ہو تو جاتے ہیں لندن، برطانیہ، اب آزاد ہوں گے تو ادھر آئیں گے۔ میں اس جاتی عمرہ کا نام تو یار مدینہ ٹاؤن رکھ دینا تھا نا، مکہ ٹاؤن رکھنا تھا۔ ہندوستان کا نام لے کے آئے ہو، جاتے ہو برطانیہ ہوا، نام ادھر کا ہے، بھائی اتنی بات کافی ہے۔ پہلے علاقہ تھا جاتی عمرہ، اس لیے ہو گیا۔ چلیں خیر ناظرین، یہ دستور پاکستان ہے 1973 کا آئین۔ یقینی طور پہ اس آئین کے ساتھ جو بھی حکمران آیا ہے، جو بھی آیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے امینڈمنٹ کی ہیں، اپنی مرضی کے لیے کی ہیں، اپنے حوالے سے کی ہیں۔ کسی نے وزیر اعظم بننا ہو، کسی نے کچھ لینا ہو، کوئی فائدے لینے ہو، جس کا جو دل کرتا ہے، پارلیمنٹ میں ایک لیڈر بات کرتا ہے اور سارے کے سارے پارلیمنٹ چل پڑتی ہے، اور اس دستور کو اپنی مرضی سے ہم تبدیل کر لیتے ہیں۔ یقیناً اس دستور کو تبدیل کرنا ہی اپنی مرضی کے مطابق، وہی اس ملک کی سب سے بڑی، ہم سب کی ناکامی رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سیاستدانوں کو اور جو نچلے سارے MPs MNAs ہیں ان کو بھی اتنی توفیق دے کہ وہ بھی اپنی لیڈر کے احکامات کو ماننے کے بجائے کچھ عقل سے بھی کام لے۔ یہ دستور پاکستان پورے پاکستان کا ہے، کسی ایک فرد کا نہیں ہے، کسی نواز شریف کا نہیں ہے، کسی عمران خان کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا، اور اسی کی حفاظت۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، برانتھر روڈ میں رام گلی تھا نام ایک گلی کا، اس کا نام کیا ہے؟ رحمان گلی۔ سنت نگر کو نام بدل کے سنت نگر رکھا گیا۔ تو یار ببر شیر رائے ونڈ دے وچ جاتی عمرہ امبرسر دا نام لے آئے ہو،
ناظرین یہی پیغام ہے، اگر ہم اس آئین پاکستان کی حفاظت کریں تو یقیناً ہر شخص آزاد ہوگا اور ہر شخص کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ عاطف مجید اور ایم اشتاق خان صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد۔